کن فیکون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ غافر کی ان آیات کا کیا مطلب ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے جعل لکم اللیل، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق لیل و نہار کا ذکر فرمایا ہے، پھر فرمایا ہے کہ ذالکم اللہ، تمہارا رب وہی ہے، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَإِنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو۔ یعنی ایک قطعیت کے ساتھ بات ہو گئی کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یعنی وہ رب بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اس طرح تو وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ یعنی تخلیق پہ غور کرو اور انکار سے روگردانی اختیار کر لو، کیونکہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ سے جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری بہترین صورتیں بنائیں، ورزقکم من طیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت مرتبے والا ہے، اور کیا ہے، رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ دیکھیں ربوبیت کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے، جالا کا لفظ میں نے کہا تھا بنانا، تخلیق کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید دی ہے کہ ہو حیو، اللہ وہی ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو اسی کے لیے اسی کی عبادت کو خالص کر کے پکارو، الحمدللہ رب العالمین، وہی اللہ ہے جس کے سوا جس کے لائق تمام کی تمام تعریفیں ہیں، اور وہ عالمین کا رب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کے سوا کسی اور کی، لما جاءنی، جبکہ میرے پاس تو آ گئی ہے، البینات، نشانیاں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں پیروی کروں، لرب العالمین، اس رب کی جو کہ عالمین کا رب ہے۔ اور اب آتے ہیں تخلیق انسان کے مراحل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی انسان اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ، ثم من نطفات، پھر نطفے سے، ثم من علقات، پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم چھوٹے بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم میں سے کئی لوگ جو ہیں جو جوانی تک پہنچ جاتے ہیں، ثم لتکون شیوخا، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص مدت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلَغُوا أَجْلًا مُّسَمًّى، اور تم موت کے کچھ لوگ وقت پر پہنچ جاتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ یعنی یہ سارے کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ بیان فرما کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تخلیق کو دلیل بنا رہے ہیں آپ کی دلالت کے لیے کہ عقل حاصل کرو، اور یہ تمام مراحل جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کسی کو دیر تک زندہ رہنے کا، وہ بھی اس لیے کہ وہ اس میں اپنی سمجھ بوجھ پیدا کرے۔
اور پھر فرمایا ہو واللہ یحیی و یمیت، کہ وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فاذا قضا امرا، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے، فانما یقول لاہ، تو وہ اس کو اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے حوالے سے بات کو یہاں تھوڑا اختتام تک لے کے گئے ہیں کہ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، نہ یسرفون، وہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تخلیق کے سارے مراحل، لیل و نہار کی تخلیق کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ سوائے گمراہی کے، سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ حیات و موت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت کو ایک شاعر نے بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اس سراب زندگی میں اے خالق کن فیکون، میری حقیقت ہے یہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے یہ کلمہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان للہ ان يتخذ من ولد، کہ اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ ہو، وہ بہت پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، فانما یقول له، تو اس کو وہ اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے جب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں سورہ مریم میں، تو یہ آیت نمبر 16 سے لے کر 34 تک ہم دیکھتے ہیں، یہ پورا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آخری مراحل میں سے، کہ کس طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی۔ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اِذْ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر شرقی جانب مکان کے میں گوشہ نشین ہو گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، فرسلنا علیہا، بس پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا، اپنی روح کو، فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قالا، تو فرشتے نے کہا، انما انا رسول، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دے سکوں۔ قالت، تو وہ بولی، انا یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر، کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں بدکردار ہوں۔ قالا، فرشتے نے کہا، کذالک، بے شک ایسا ہی ہے۔ قالا، اور پھر کہا، قالا ربو کی، اور تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے، ہو علیہ ہین، کہ اس کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے، اور یہ بھی کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، ہم اسے دنیا میں لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت میں سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا امر ہے جو کہ طے شدہ ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پس وہ حاملہ ہو گئی، فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور اسی وجہ سے وہ مکان میں دور ایک طرف چلی گئی۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةٍ، بس پھر انہیں زچگی کی تکلیف کھجور کے تنے کی طرف لے آئی۔ قالت، تو وہ کہنے لگی، یلتنی متو، کاش میں مر چکی ہوتی، قبل، اس سے قبل، ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی اس واقعے سے قبل میں مر چکی ہوتی اور بھولی بصری جو ہے وہ کہانی بنتی، میرا کوئی بھی نام و نشان نہ رہتا۔ فنادھا من تحتھا، پھر نیچے سے اس نے آواز دی، الا تحزنی، بے شک غم زدہ مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وحزی الیک بجذع نخلۃ، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تو سکت، یہ گرا دے گا، علیک کی، تجھ پر، رطبا جنین، تر و تازہ اور پاکیزہ کھجوریں۔
वकुली वशरबी, खाओ और पियो, वकरियो आइनन, और अपने आंखों को ठंडा करो यानी दिल का इत्मीनान हासिल करो। फ़इम्मा तरय्यिना मिनल बशरि अहदन, और अगर किसी भी शख्स को देखो, फ़क़ौली, तो उसे कह देना, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, मैंने रहमान के लिए रोजे की नियत मांगी है। फलन उकल्लिमल यौमा इंसियन, और आज मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। फ़अतत बिही कौमहा, बस वो अपनी कौम की तरफ आई। तहमिलहु, उसने उठाया हुआ था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। कालू, वो कहने लगे, या मरियम, ए मरियम, लक़द जिअति शय्यन फरियन, ये तुमने बड़ी ही बुरी हरकत जो है वो की है। या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, माँ काना अबूकी अमरन अस्वयन, ना तो तुम्हारा बाप ही कोई बुरा आदमी था, व माँ कानत उम्मुकी बागियन, और ना ही तुम्हारी माँ बुरी औरत थी। फाशारत अलैहि, बस फिर मरियम ने उसकी तरफ यानी हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया। कालू, वो बोले, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबियन, कि हम कैसे बात करें उससे जो कि अभी गोद में है और बहुत छोटा बच्चा है। काला, तो कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी अब्दुल्लाही, कि मैं हूँ अल्लाह का बंदा। आतीन अल किताबा व जालनी नबियन, उसने मुझे किताब भी अता फरमाई है और मुझे नबी भी बनाया है। वजालनी, और मुझे बनाया है मुबारिकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुबारक। वऔसीनी बिस्सलाति व ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उसने मुझे नमाज और रोजे का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं। बर्रतन बिल वालिदाती, उसने मुझे अपनी वालिदा का फरमाबरदार खिदमतगुजार बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकियन, और उसने मुझे सरकश और बागी और बदबख्त नहीं बनाया। बस सलामुन अला यौमा, सलामती ही सलामती है उस दिन पर वलिदतु, जिस दिन मुझे पैदा किया गया, व यौमा अमूतु, और जिस दिन मुझे मारा जाएगा, व यौमा उबअसु हय्यन, और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम। कौल अल हक्की, हक है कौल ये, अल्लाज़ी फीही यमतरून, वो बात जिसके बारे में तुम लोग शक व शुबा में मुब्तला हो। यानी ये पूरा वाकया किस तरह फरिश्ता जो है वो आया, किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, किस तरह उन्होंने जो है वो इस बात की गवाही दी कि वो अल्लाह के बंदे भी हैं और नबी भी हैं, और उस दिन पर सलामती की, ये सारा किस्सा बयान करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम, उनके बारे में हक सच यही है। और फिर फरमाया, मा कान लिल्लाहि अन यंतखिज़ मिन वालिदिन, कि ये अल्लाह के लिए लायक ही नहीं, मुनासिब ही नहीं कि उसकी औलाद हो। सुब्हानहू, वो पाक है। इज़ा कज़ा अमरन, जब वो किसी चीज का इरादा कर लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लाहु, तो वो उसको उतना ही कहता है, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि जो लोग ये दावा करते थे कि अल्लाह की औलाद है, और उस हवाले से वो हज़रत ईसा की मिसाल बयान करते कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके फरमा दिया कि ये मुनासिब ही नहीं है कि अल्लाह के लिए औलाद हो। और उनकी तख्लीक कैसे हुई? इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लाहु कुन फ़यकुन। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, मेरा और तुम सबका परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है। फ़अबुदूहु, बस उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, और यही सीधा रास्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला हवाला हमें मिलता है, वो भी जो है कुन फ़यकून के हवाले से, वो हज़रत आदम और ईसा की तख्लीक, इनकी मुमासलत, हज़रत ईसा की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला सूरत आले इमरान में फरमाते हैं। कालत, कहने लगी, कौन? हज़रत मरियम, रब्बी अना यकूनु ली वालिदुन, कि मेरे बेटा या लड़का कैसे हो सकता है। वलम यमस्ससनी बशरुन, जबकि मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। काला, तो फरिश्ते ने कहा, कज़ालिकी, ये बिल्कुल ठीक है। अल्लाह यख़्लुक़ु मा यशाअ, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा करता है।
اذا قضا امرن جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے فانما یقول اللہ تو اس کو پھر وہ اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں دیکھا کہ حضرت مریم کے حوالے سے یہی بات ہے کہ جب انہیں یہ بتایا گیا ایک لڑکے کی خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سورۃ آل عمران کی ہی آگے ایک آیت نمبر ہے 59، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم خلقہ من تراب اسے مٹی سے پیدا کیا ثم قال اللہ کن فیکون پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب ہم سورۃ آل عمران کی یہ ساری آیات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر دلالت کی ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 42 تا 63 ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ جب کہا فرشتے نے مریم سے ان اللہ اصطفیٰ کی کہ بے شک اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے وطہرہ کی اور تجھے پاک کیا ہے واصطفیٰ کی علی نساء العالمین اور تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اور پھر حضرت مریم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا مریم اقنتی لربی کی اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو وسجدی اور اسی کے لیے سجدہ کرو ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمام معاملات غیب کے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے آپ تک وحی جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ وما کنت لدیہم آپ اس وقت موجود نہ تھے اس یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم کہ جب وہ اس بات پہ قرآن اندازی کر رہے تھے اقلامہم اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون ہوگا۔ وما کنت لدیہم اس یختصمون اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب وہ اس بابت جھگڑ رہے تھے، یعنی حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قالت الملائکۃ یا مریم جب کہا فرشتے نے کہ اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی بشارت جو ہے وہ سناتے ہیں اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وجیہ فی الدنیا وہ دنیا میں بھی عزت والا ہوگا والآخراتی اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور وہ میرے مقربین میں سے قریبی لوگوں میں سے ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے جب گہوارے میں ہوگا گود میں ہوگا وَكَهْلًا اور ادھیڑ عمر میں ہوگا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اب پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وہ حصہ دیکھا جب ان کی پیدائش کا وقت آیا اور کس طرح حضرت مریم علیہ السلام ایک دور گھر کے چلی گئیں اور پھر وہ کھجور کے تنے کے نیچے چلی گئیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں وہ مکی صورت تھی، سورہ مریم مکی صورت تھی، سورۃ آل عمران جو کہ مدنی صورت ہے، اب اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ایک کلمے کی خوشخبری نام اس کا مسیح ابن مریم اور اس کی دو خصوصیات یہاں بتائیں کہ وہ گفتگو کرے گا جب وہ گود میں ہوگا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت ربی ان یکونی لی والدن ولم یمسسنی بشرن وہ کہنے لگی اپنے رب سے کہ مجھے جو ہے وہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ بالکل اسی طرح ہے لیکن اللہ یخلق ما یشاء اللہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اذا قضا امرا جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے فانما یقول اللہ کن فیکون تو وہ پھر اتنا ہی کہتا ہے کہ کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سورۃ آل عمران میں یہ ہمارے پاس 47 آیت ہے کہ 59 تک کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
و تورات والانجیل۔ اب جو ہے جب فرشتے نے بشارت بھی دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا بھی سکھائیں گے، حکمت بھی دیں گے، تورات بھی دیں گے اور انجیل بھی۔ ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، اور وہ بتائے گا کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کی آیات لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ طیرا، کہ میں تمہارے سامنے بناؤں گا مٹی سے پرندے کی مانند کا ایک پرندہ۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن جائے گا۔ فابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادر ذات جو ہے اندھے کو جو ہے وہ درست کروں گا اور کوڑی کے مریض کو بھی، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، کس سے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ فانبئکم بما تاکلون، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی بھی جو تم کھاتے ہو۔ وما تدخرون، اور جو تم بچا کے رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اب بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح بنی اسرائیل سے مخاطب ہوں گے۔ پھر فرمائیں گے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تو تصدیق کرتا ہوں جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، من تورات میں سے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں وہ چیزیں جسے تم نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ وَجِئْتُکُم بِآیَاتٍ مِن رَبِّکُم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری پیروی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، بس تم اسی یہی سیدھا راستہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما، پھر جب احسا عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، قالا، تو کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، ساتھیوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے لیے آپ کے ساتھی۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی اس بات کی جو ہے گواہ رہی ہے کہ ہم تابع دار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، یہاں حواریوں کی دعا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو کہ نازل کیا آپ نے، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام جو ہے وہ گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی ایک تدبیر کفار نے چلی، ایک اللہ نے چلی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر تمہیں بلند کروں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور میں تمہیں پاک کروں گا، من الذین، ان لوگوں سے، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کافروا الی یوم القیامۃ، ان لوگوں سے بلند جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ ثم، پھر، الی مرجعکم، پھر تم سب میری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں اس میں جو ہے وہ فیصلہ کر دوں گا جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُصِيبَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر میں کافروں کو تو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فیوفیہم اجورہم تو میں انہیں عطا کروں گا بہترین اجر واللہ لا یحب الظالمین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا واللہ لا یحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم یہ آیتیں جسے ہم تمہاری طرف پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ نہایت حکمت والی ہیں نصیحت والی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم خلقہ من تراب اسے مٹی سے بنایا ثم قال له پھر اس سے کہا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا اب اس سلسلے میں ایک شاہین نزول بتاتے ہیں آیات کی کہ جب نجران کے لوگوں کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا یہ نصارہ تھے اہل کتاب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو اب ان کا استدلال یہ تھا مسلمانوں سے کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ اللہ انہیں مارنے پر قادر بھی نہ تھا انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو یہ صفات کسی بندے کی تو ہو نہیں سکتی تو پھر اس سے بڑھ کے اس چیز کی کیا ہو سکتی ہے الوہیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح جو ہے عبادت کے لائق ہے آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش ہوتی اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ واضح نہ ہوتے تو آپ وحی کا انتظار فرماتے چنانچہ آپ نے انہیں بھی کہہ دیا کہ آپ وحی کا انتظار کریں گے اور پھر ان باتوں کا جواب دیں گے اس موقع پر اس صورت کی تقریباً 30 آیات نازل ہوئی جو میں نے بتایا کہ ہم اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں دوسرے دن جب آپ نے ان آیات کو ان لوگوں تک بتایا اور سنایا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون تھا اور یہ بڑی لاجیکل بات تھی کہ کس طرح پھر اللہ نے انہیں پیدا کیا یقیناً وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں تو اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان آیات مبارکہ کی تلاوت بھی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا اور انہیں تو مٹی سے بنایا تھا یعنی نہ ان کی والدہ تھی نہ ان کے والد تو یہاں پہ ایک دلیل دی گئی ہے کہ جو اللہ ایک ایسے شخص کی تخلیق کر سکتا ہے جس کا نہ ماں ہو نہ باپ تو اس کے لیے ایک ایسے شخص کی تخلیق کیا مشکل ہے جو کہ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی تھی اور کلمہ کیا تھا کن فیکون اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح اعلان فرما دیا الحق من ربی کا یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے فلا تکن من الممترین تم بھی جو ہے نا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا جب کوئی لوگ آ کے بحث کرتے ہیں تو دوسرے بندے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کی دلیل بڑی باوزن بھی تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیسے ہو گئے یقیناً ان کا باپ کوئی نہ کوئی ہے اور وہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کی طرف جوڑتے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف واقعہ بیان فرما دیا کہ کس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت آدم کے حوالے سے اس کے جو ہے وہ دلیل دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ آپ بھی کسی قسم کا کوئی شک اپنے دل میں نہ لائیں اور اس کے بعد آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ فمن اجا کفی من بعد ما جاء عقل من العلم کہ اگر اس علم کے آنے کے بعد بھی حق سچ آنے کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں فقل تو پھر کہہ دیجئے تعالوا ندعو اباءنا کہ تم بلاؤ اپنے بیٹوں ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو بنساءنا ونساءکم ہم اپنے عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ وانفسنا وانفسکم ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنے جانوں کو لے کے آؤ یعنی اپنے آپ کو ثم نبہت فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین پھر ہم نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو یعنی اتنی کھلی دلیل کے باوجود اگر وہ اس بات کو نہ مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اوپر فرمایا
اور یہی کلمہ ہم نے صورت جو ہے وہ اس میں دیکھا تھا مریم میں، کہ جب اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یعنی بے شک اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یعنی میں تو خود اس کا بندہ ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر آیت مباہلہ نازل ہوئی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پھر مباہلہ ہو نہ سکا، ان ھذا لہو القصص الحق، یہی سچا کی جو ہے وہ قصہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر قبول نہ کریں، اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے، کہ ان کی نیت ارادے اللہ تعالیٰ بھی خوب جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ کن فیکون ہے وہ آتا ہے تخلیق ارض و سما کے حوالے سے۔ تخلیق ارض و سما کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں بدیع السماوات والارض سے، کہ وہی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ اللَّهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس تخلیق ارض و سماوات کے حوالے سے جب ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی کلہم جو ہے مختار اسی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم پھر جدھر بھی منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهَ لِلَّهِ، ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، ان اللہ واسع علیم، وہ بہت ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وسعت بڑائی ہر طرف جو ہے وہ اسی کی شان ہے۔ وقالو، یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اولاد ہے، سبحانہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو پاک ہے، بل لاہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمام کی تمام اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ یعنی کافار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور اس نے مل کر یہ ساری چیزیں جو ہے تخلیق کی ہیں۔ اللہ نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا سب جو ہے اسی کا ہے اور اسی کا فرما بردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، کہ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ اللَّهُ كُن فَيَكُونُ، تو جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بدیع استعمال کیا ہے۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کو مارز وجود میں لانا جس کی پہلے سے کوئی یا اسباب بھی موجود نہ ہو اور کوئی اس کی نظیر بھی جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے تو نہ تو اس ارادے کے درمیان میں کوئی ہستی حائل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اسباب کا ہونا یا نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی ذات خود مسبب الاسباب ہے۔ تو بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں خلق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، خلق کا، اور جال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہاں بدیع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ چاہے پہلے اسباب پیدا کر کے کسی کو بنا لے یا جب کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ بنانے پہ قادر ہے، کیونکہ تمام تر تخلیق اس چیز کی جو ہے وہ پابند ہے کہ کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب مرحلہ آتا ہے ظہور قیامت کا، کہ قیامت کا جو ظہور ہوگا، اب تک تو جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ بلا شبہ ہو چکی ہیں، قیامت کا ہونا بھی باقی ہے، اور یہ بھی ظہور جو ہے وہ اسی ایک کلمے کا جو ہے وہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ والذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو برحق پیدا کیا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا یعنی قیامت کے لیے کہ کن ہو جا، فَيَكُون، تو وہ
ہو جائے گی. یعنی وہ یوم یقول کن فیکون، جس دن وہ کہے گا قیامت کے ظہور پذیر ہو جائے، وہ ہو جائے گی. بلا شبہ جو آنے والا وقت ہے وہ بھی اسی ایک کلمے کے زیر اثر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اب اس کن فیکون کے حوالے سے ہم سورت جو ہے انعام کی آیات کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کل کہہ دیجیے، اندعو من دون اللہ، کہ کیا میں پکاروں اللہ کے سوا کسی اور کو، ما لا ینفعون ولا یضرون، جو نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے اور نہ مجھے نقصان. ونرد علی عاقبنا، اور میں لوٹ جاؤں بعد اذا ہداینا اللہ، جبکہ مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے. کلا استہوۃ الشیطان فی الارض حیران، اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے جو ہے وہ بھٹکا دیا ہو بیابان میں، بے خالی زمین میں. لاہو اصحاب یدعونہ، اور اس کے ساتھی ہوں جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، آئد نہ کہ وہ لوٹ آئے. کل کہہ دیجئے، انا ہدی اللہ وہو الہدی، کہ بے شک ساری کی ساری ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے. وہ امرنا، اور مجھے حکم دیا کہ نسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. وَأَنَاقِمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور میں نماز قائم کروں گا، اسی کے جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کروں. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب کو آخر کو جانا ہے. اب یہاں ایک اشارہ بھی دے دیا، اور سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ آج نہ کل. اور پھر فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے کہ جب سب لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا حق کے ساتھ. ویوم یقول، اور اس دن وہ کہے گا کن فیکون، قیامت ہو جائے تو وہ ہو جائے گی. قولہ الحق، اس کا ہی قول سچ ہے. واللہ الملک، اور اسی کی بادشاہی ہوگی. یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب و شہادت، وہ جاننے والا ہے غائب کو بھی اور حاضر کو بھی. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور انتہائی خبر رکھنے والا بھی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ نہ صرف اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، بلکہ جو ہے قیامت بھی اسی کے جو ہے وہ حکم سے ہوگی. کلمہ وہی ہے جو ہم نے پہلے ارض و سما کی تخلیق میں دیکھا، کن فیکون. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، حیات بعد الموت کی اہمیت بیان کی ہے، قیامت کی جو اہمیت بیان کی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حیات بعد الموت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ بے شک حکم اسی کا ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے. ان یقول لاہ، تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما قولنا لشیء، کہ کسی چیز کے بارے میں ہمارا کہنا ایسا ہی ہے، اذا اردنا ہو، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں. ان نقول لاہ کن فیکون، کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب اس کا جب دونوں کا ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں سورۃ نحل کے حوالے سے اور سورۃ یاسین کے حوالے سے، تو سورۃ یاسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے. فاذا هو خصیم مبین، تو پھر جو ہے وہ سری کھلا مبین سرعام جھگڑا جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تخلیق یاد کروا رہے ہیں، اور مقصد یہ بھی ہے کہ تخلیق انسان کو بیان کرنا. وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا، اور وہ ہمارے لیے باتیں جو ہے وہ بناتا ہے، مثالیں لے کے آتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور وہ بھول گیا ہے اپنی تخلیق کو. قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، اب وہ کیا کہتا ہے کہ کیسے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گل سڑ گئی ہوں گی، بوسیدہ ہو گئی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اس نے دیکھا نہیں کہ میں نے اسے کس چیز سے تخلیق کیا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے.
کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یحییٰ الذی انشأ اول مرۃ کہ وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم اور وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ اس طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہ تخلیق کے عمل کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من شجر الاخضر نارا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ اور پھر تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو، یعنی وہ اللہ جو سبز درخت سے آگ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ انسانوں کو کیسے تخلیق نہیں کر سکتا؟ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے موت کے بعد بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی کرنے پہ جو ہے وہ غالب ہے، اور دوسرا یہ بھی دیکھو کہ سبز درخت سے آگ پیدا کرنا۔ اس کے متعلق دو روایات ہمیں ملتی ہیں جو میں تھوڑی دیر تک بتاتی ہوں۔ اول لیس الذی خلق السماوات والارض بقدر الا ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلق العلیم، کہ جس ہستی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے ان جیسے لوگوں کو دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ الخلائق العلیم کہ وہ تو سب سے بہتر خلائق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی وہ تخلیق کے عمل کو بہت اچھی طرح سے جانتا بھی ہے۔ یہی ہم نے جو ہے پیچھے بھی دیکھا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کل یحییٰ الذی کہ وہی جو ہے تمہیں زندہ کرے گا، اللہ سے جس نے انشأ اول مرۃ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم اور وہ اس طرح کا چیزوں کو تخلیق کرنا بہتر جانتا ہے۔ اب ہرے بھرے درختوں سے جو آگ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی وہ یہ ہے کہ ایک تو درخت سبز ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خشک ہوتا ہے تو لوگوں کو اس کے جلا کے اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی درخت پائے جاتے ہیں جو ان کی سبز ٹہنیوں سے رگڑنے سے بھی آگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، بانس کے بہت سی اقسام میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم کی دلیل دی ہے کہ ایک تو جب میں نے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر لوں گا، اور اگر سبز درخت سے آگ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر دوبارہ تخلیق کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول اللہ کن فیکون، بے شک انما امرہ حکم اسی کا ہے، اذا اراد شیئا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقول اللہ کن فیکون تو بس وہ اتنا ہی کہہ دیتے ہیں اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان کرتے فرمایا کہ سبحان اللہ ذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون کہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی جو ہے بادشاہی یا ملکیت ہے، والیہ ترجعون اور تم اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی حوالے سے ہم سورہ نحل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، ان عبداللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت کی پیروی نہ کرو، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ضَلَالَةٌ۔ اب کیا ہے کہ ان سے میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثبت ہو گئی۔ فَسَيُّرُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، کاذبین کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ھداھم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت کا لالچ نہ کریں، فإن اللہ لا یہدی جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، من یضل جو اس شخص کو جو گمراہ ہو جائے، وما لہ من الناصرین اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی ہیں، کس چیز کے لیے کہ لا یبعث اللہ من یموت کہ جو مر گیا وہ کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بلا حالانکہ وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ اللہ ہی کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر چیز واضح کر دے گا جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ وہ واقعی جھوٹے تھے. یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تاکہ ہر اس عمل کی وضاحت ہو جائے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اور کفار کو اپنے جھوٹ کا اندازہ ہو جائے. اب جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک انہوں نے اللہ کی پختہ قسم اٹھائیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ کفار مکہ اس چیز پہ بہت جو ہے حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مر جائیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں. اس کی بے شان نزول میں ایک واقعہ جو ہمیں ابن جریر سے ملتا ہے روایت میں کہ ایک مسلمان کا کسی مشرک پر کچھ قرض تھا. مسلمان نے اس مشرک کے پاس تقاضا کیا اور قرض کی واپسی کی بات کی تو گفتگو کے دوران مسلمان نے یہ بھی کہہ دیا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے یہ امیدیں ہیں. اس پر مشرک نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو مر گیا اس کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا حق ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن تم لوگ اکثر نہیں جانتے، اور وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس میں اختلاف کرتے ہو اس کو واضح کر دے گا. پھر فرمایا انما قولنا لشیء اذا ارادناه ان نقول له کن فیکون، کہ ہمارا کہنا ہے جب کسی چیز کے لیے اس کا ارادہ کر لیں تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بہت زیادہ جو اسباب ہیں اس کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، کیونکہ اسباب بھی اس ذات نے جو ہے وہ خود ہی بنانے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کن فیکون کے حوالے سے کہ ہم نے حیات و موت، حیات بعد از موت، قیامت، تخلیق، ارض و سما، ان تمام عوامل کو دیکھا، اور بلا شبہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ پھر ہو جاتی ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کن فیکون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ کون سے استعمال کیے ہیں؟ تو دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، ایک ارادہ اور ایک قضا. ارادہ کرنا، قضا قطعیت کے ساتھ. ویسے تو اللہ کا ارادہ بھی ہو کر ہی رہتا ہے لیکن قضا اس کی بھی شدید حالت ہے، حکم دینا، طے فرما لینا. اب ارادہ جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. یاسین میں حیات بعد از موت کے حوالے سے جو اب آپ نے ابھی دیکھا، اور سورۃ نحل میں بھی بعد حیات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز کے لیے ہمارا کہہ دینا اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. قضا کا جو لفظ ہے وہ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے سورۃ مریم میں آیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ہی آیا ہے. پھر جو ہے سورہ غافر میں جو ہے یہ حیات و موت کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں تخلیق و ارض و سما کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا قضا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، حکم دے دے، قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہو کے رہتی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ پھر ہو کے ہی رہتا ہے. کن فیکون کے حوالے سے ہم نے موضوع کے متعلق یہ 8 آیات تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی، ان کا سیاق و سباق بھی دیکھا. ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ جو ہے ریوائز کرتے ہیں تاکہ یہ تمام آیات کن فیکون کی تکرار کے ساتھ جو ہے واضح ہو سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ اذا ارادنا ان نقول اللہ کن فیکون. پھر سورۃ آل عمران میں ہے کہ قال اللہ کن فیکون. سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول اللہ کن فیکون. سورۃ آل عمران میں ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول اللہ کن فیکون. سورۃ انعام میں ہے کہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. پھر سورہ مریم میں آتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول اللہ کن فیکون. سورہ غافر میں ہے فاذا قضا امرا فانما یقول اللہ کن فیکون. اور سورہ یاسین میں ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تھوڑا سا تکرار کا پس منظر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ یہ حوالہ تھا حیات بعد از موت کا. سورۃ آل عمران میں اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مماثلت قرار دی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. سورہ بقرہ میں ہے بدیع السماوات والارض
सूरत आल इमरान में है। फिर जो है हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के हवाले से सूरत जो इनाम है उसमें जो है अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत का जिक्र किया है और फरमाया है कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा। फिर सूरह मरियम में है हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के हवाले से। फिर जो है सूरह गाफिर में जो है वो हयात और मौत के हवाले से है और सूरत यासीन में जो है फिर हयात बाद अज़ मौत के हवाले से है। कुन फयकून के हवाले से अब हम अपना तज्ज़िया नफ्स करते हैं। आपको मालूम है कि ये हमारा स्केल है कि हम देखते हैं, जो हमारा सवाल होता है कि हम यहाँ पे कहाँ पे लाई करते हैं और फिर अपना आपको अच्छी तरह से खंगालते हैं। इस सिलसिले में अल्लाह ने हर चीज के होने के लिए एक तरीका कार अपनाया है, मगर हम मुझसों की तलाश में रहते हैं। सोचिए, ऐसा ही है। अल्लाह के हर अमल सिर्फ कुन फयकून का मोहताज है, लेकिन हम देखते हैं कि तख्लीक अर्ज़ो समा हो, इंसानी तख्लीक हो, हयात बाद अज़ मौत हो, हर चीज के लिए अल्लाह ताला ने एक तरीका कार की भी वजाहत की है। एक पूरा प्रोसेस जो है वो हमें हर चीज अमल के पीछे जो है वो नजर आता है। तो वो ज़ात जो कादिर मुतलक है, जो हर अमल जिसका कुन फयकून का सिर्फ मोहताज है, वो भी एक पूरा प्रोसेस इलॉजिकल बात नहीं कही अल्लाह ताला ने, सबके लिए लॉजिक्स दे दी हैं, एक मराहिल बता दिए हैं, प्रोसेस बता दिए हैं, ताकि इंसान की अक्ल जो है उससे मुतमईन हो सके, उसका दिल इत्मीनान हासिल कर सके। लेकिन हम बहुत से मामलात में एक प्रोसेस को छोड़ते हैं और मुजज़ों के इंतजार में रहते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला मुजज़ों पर कादिर है, लेकिन उन मुजज़ों के लिए भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पीछे जो है एक लॉजिक दी है, मुझसे भी दिखाए हैं। लेकिन हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो रास्ते हमें दिखाए हैं हम उनको जो है वो फॉलो करें, उस पर चलें, ताकि जो है हम अपना मकसद हासिल कर सकें। सिर्फ इसी तरह नहीं कि कुन फयकून ये कलमा जो है सिर्फ अल्लाह ही को ज़ेब देता है। फिर ये है कि अल्लाह ने इंसानों के शुकूक व शुबहात को जवाब दिए। हमारा रवैया क्या होता है जब लोगों ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद इंसान जिंदा होगा, और जब हर इंसान जो है माँ और बाप के हवाले से पैदा होता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बिन बाप के पैदा हो गए। तो अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, दिलकश अंदाज में बार बार ये वजाहत फरमा दी कि किस तरह ऐसा हुआ और किस तरह क़यामत के रोज ऐसा होगा। लेकिन अगर बहसियत अहले इल्म हमसे कुछ सवाल पूछे, हमारी किसी राय को चैलेंज करे, हमारे किसी इल्म को मानने से थोड़ी देर के लिए इनकार कर दे, तो हमारा रवैया क्या होता है। उस वक्त याद रखें कि अल्लाह जो अलीम है, माहिर खलाक है, उसने हर चीज का जो है वो जवाब दिया है और इंतहाई खूबसूरत तरीके से दिलकश अंदाज में दिया है। हमें ये भी सोचना है कि क्या हमारे इरादे अल्लाह के इरादे के ताबे होते हैं। हम बहुत से इरादे तो बनाते हैं, लेकिन क्या उन्हें उस इरादे के ताबे करते हैं जो अल्लाह का इरादा है। और फिर ये भी कि अगर हम कह दे कि हमने ये इरादा अल्लाह के लिए किया या ये नेक काम अल्लाह ही के लिए करने लगे हैं, तो फिर उन इरादों की तकमील और हसूल के लिए वही रास्ता अख्तियार करते हैं जो अल्लाह ने बताया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ता जो है वो हम किसी और का जो है वो इख्तियार करते हैं। ये जितने भी आयात के मैंने आपको हवाले दिए हैं उसमें अक्सर बताया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं उनको क्यों पुकारूं अल्लाह के अलावा, और इसके बाद कि मुझ पर हदायत जो है वासे होगी अपने रब की तरफ से। तो बहुत से इरादे हमारे ऐसे होते हैं जो बिलाशुबा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी तकमील उन रास्तों से नहीं होती जो अल्लाह ने बताया है। तो इस चीज के लिए भी सोचें कि अपने इरादों की तकमील के लिए, नेक इरादों की तकमील के लिए हम अल्लाह ही के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं।
اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی بہت سی حاجات کی تکمیل کے لیے غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر عمل ایک ہی کلمے کے تابع ہے، اور وہ کلمہ ہے کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر ہر چیز ہو جاتی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔